اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام قرنت الہیبۃ بالخیبہ والحیاء بالحرمان والفرصۃ تمر مر السحاب فانتہزوا فرص الخیر۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ جمیع مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل وعجل فرجہم۔ کلام نورانی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر 20 اس سلسلہ گفتگو کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے خوف کو ناکامی اور ہلاکت کے ساتھ مقرون قرار دیا ہے، شرماہٹ و جھجک کے ساتھ محرومیت کو ملا دیا ہے، اور فرمایا کہ الفرصت تمر مر السحاب، فرصتیں زندگی میں خداوند تبارک و تعالی ہر انسان کو عطا فرماتا ہے، لیکن فرصت بادلوں کی طرح آتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ فانتہزوا فرص الخیر، جب خیر کی فرصتیں میسر آئیں اس وقت فوراً اقدام کرو اور انہیں غنیمت سمجھو۔ اس نقطے کی وضاحت کے ساتھ کہ حکمت نمبر 20 جناب علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمے کے لحاظ سے حکمت نمبر 20 ہے، لیکن مرحوم علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے مطابق حکمت نمبر 21 بنتی ہے۔ نہج البلاغہ کے نسخوں میں تھوڑا ترتیب میں اور شماروں میں فرق ہے۔ مضمون حکمت یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہر انسان کو زندگی میں متعدد بار و ہر پہلو سے فرصتیں فراہم کرتا ہے، لیکن انسان ان فرصتوں کو بعض اوقات پہچان نہیں سکتا، فرصت شناس نہیں ہوتا۔ الفرصت تمر مر السحاب، بادلوں کی طرح فرصتیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ فانتہزوا فرص الخیر، جب خیر کی فرصت تمہیں میسر آئے تم بیدار رہو، آگاہ رہو اور فوراً اس فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے استفادہ کرو۔ عرض ہوا تھا کہ نہج البلاغہ انسان کی زندگی کے لیے، ہدایت کے لیے امامت کی عملی تفسیر ہے، وہ عملی تصویر ہے۔ اگر ایک امام معاشرے کے اندر ہوں، اور آج ہم اگر عہد امامت میں ہوتے یا ہمیں اگر امامت کا سایہ نصیب ہوتا اور ہم دیکھنے پر بھی قادر ہوتے، اپنے امام سے استفادہ کر سکتے، تو کس طرح کا دور ہوتا امامت کا؟ قطعاً جیسے آج ہماری زندگیاں ہیں اور آج جیسا ہمارا تعلق ہے امام کے ساتھ وہ نہ ہوتا۔ چونکہ اگر ہم نہج البلاغہ کو دیکھیں کہ امام کس طرح امامت فرماتے ہیں اور امام کس طرح امامت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور انسان کو کن راہوں پہ
رہنمائی کرتے ہیں، وہ کاملاً نہج البلاغہ میں مکمل تصویر موجود ہے۔ ایک اہم پہلو نہج البلاغہ میں وہ بنیادی رہنمائی ہے زندگی کی، جو عام طور پر انسان کو کہیں اور سے میسر نہیں آتی۔ بعض چیزیں انسان کو تجربہ کار لوگوں سے بھی مل جاتی ہیں، کتابوں سے مل جاتی ہیں، اسکول کے، کالج اور یونیورسٹی کے لٹریچر سے مل جاتی ہیں، کورس و سلیبس سے مل جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں خود انسان زندگی میں تجربات سے سیکھ لیتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے رسل و انبیاء ان علوم و ان اصولوں کی رہنمائی کے لیے مقرر نہیں کیے جنہیں خود انسان تجربے سے پہنچ سکتا ہے اور سیکھ سکتا ہے، بلکہ ہم نے رسل کو ان ہدایات کے لیے مبعوث کیا ہے کہ تمام جن و بشر مل کر بھی اور ساری نسلیں مل کر بھی اگر کوشش کریں، غور کریں، فکر کریں، تو بھی اس ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے جو انبیاء و رسل لے کر آئے ہیں۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو انسان تجربات سے آسانی سے کسب کر سکے۔ اس لیے انسان کے تجربات کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہوں اور انسان عقل و فکر کے لحاظ سے کتنی ہی ترقی کر جائے، دین الہی سے و نظام ہدایت الہی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ایک توہم ہے آج بعض کے ذہنوں میں جو اپنے آپ کو روشن فکر، انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، تاریک فکر ہے لیکن نام روشن فکری رکھا ہوا ہے، چونکہ تاریک فکروں کے اندر ایسے شبہات، ایسے توہمات پیدا ہوتے ہیں جو فکری تاریکی موجود ہو، ظلمت ہو، کہ آسمانی کتابیں و رسل و انبیاء و ائمہ آج کے بشر کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آج بشر نے کافی ترقی کر لی ہے، علوم میں، سائنسز میں، تجربات میں، زندگی کے مختلف شعبوں میں خود اتنے بلوغ تک پہنچ چکا ہے کہ اس کو اب رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سادہ زمانہ تھا، قبائلی زمانہ تھا، ابتدائی تمدن تھا جس میں انسان کو ہر پہلو سے ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت تھی۔ تعلیم عام نہیں تھی، تجربہ عام نہیں تھا، علوم اتنے عام نہیں تھے، دانشگاہیں اور یونیورسٹیاں نہیں تھیں، اتنی اعلیٰ ڈگریاں نہیں تھیں، تحقیقاتی ادارے اتنے عالی نہیں تھے، لیکن آج جب کہ انسان افلاک تک جا پہنچا ہے اور قمر و مریخ و مشتری پہ کمن ڈال رہا ہے، تو آج کے دور میں وہ ابتدائی باتیں شاید اتنی کارآمد نہ ہوں، لیکن عرض کیا کہ یہ توہم ہے، کسی کے ذہن میں بھی آئے یہ توہم ہے، بلکہ جتنا بھی انسانی معاشرہ و انسانی تمدن پیچیدہ تر ہوتا جائے گا، اس کو آسمانی ہدایت کی ضرورت بیشتر ہوتی جائے گی۔ آج جتنا انسان محتاج ہے مکتب نبوت و امامت کا، اسی طرح سے جس طرح وہ ابتدائی زمانے میں وہ لوگ محتاج تھے، بلکہ ان کی زندگیاں محدود تھیں۔ اس محدودیت میں اگر ان کو ہدایت کی ضرورت تھی تو آج یہ پھیلی ہوئی زندگیاں اور اس کے اندر جو ترقی اور وسعت آئی ہے وہ زیادہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو آسمانی ہدایت کی ضرورت ہو۔ آج مکتب امامت کہیں زیادہ ضروری ہے اس زمانے میں جو یہ تاریک ذہن کے روشن فکر معاب لوگ سمجھتے ہیں کہ آج نہیں ہے، علوم جانشین دین ہو گئے ہیں، عقل جانشین دین ہو گئی ہے، یا آج ترقی جانشین دین ہو گئی ہے۔ نہ، آج علوم جتنی بھی ترقی کرتے ہیں، عقل جتنی بھی ترقی کرتی ہے، دین کی زیادہ معترف تر ہوتی جاتی ہے، اور در حقیقت علوم جتنی بھی ترقی کریں دین کی ضرورت پہ زیادہ تاکید کرتے جاتے ہیں۔ جتنے میدان انسان کے سامنے علوم کھولتے ہیں، در حقیقت ان تمام میادین میں دین کی رہنمائی اور ہدایت کا تقاضا کرتے جاتے ہیں۔ تو نہیں کہ اگر محدودیت ہو دین کی ضرورت ہے، اگر محدود زندگی نہ ہو، وسعت آ جائے اس کے اندر تو دین کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان، عملی نقشہ امامت کا کہ امامت کے سائے میں زندگی بسر کیسے ہوتی ہے، یہ نہج البلاغہ سے ہمیں ملے گا کہ امامت کے تقاضے کیا ہیں انسان سے، امت سے، کہ کس طرح کی زندگی بسر کرے۔ زندگی کے ان شعبوں میں رہنمائی کی ہے جنہیں شاید ہم ضروری نہ سمجھتے سوال کرنا۔ اگر آج
ہماری دسترس ہوتی امام معصوم تک تو قطعاً وہ سوال نہ کرتے جو امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بیان فرمائے ہیں۔ اس وقت حضرت نے کہا تھا کہ مجھ سے پوچھو، سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ مجھے کھو بیٹھو مجھ سے سمجھ لو، مجھ سے سن لو، مجھ سے پوچھو زندگی کی الجھنیں اور ان کے رائے حل مجھ سے پوچھو، مشکلات کا رائے حل مجھ سے پوچھو۔ لیکن اس وقت بھی بشر اس قابل نہیں تھا کہ صاحب دعوی سلونی سے اپنی مشکلات کا رائے حل پوچھتا۔ آج بھی اگر امام بیٹھ کر بلکہ کہہ رہے ہیں سلونی، آج بھی مجھ سے پوچھو، یہ دعوی سلونی یوں نہیں کہ ختم ہو گیا، ایک ممبر پہ ایک مجلس کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا اور وہیں پہ یہ مجلس برخاست ہو گئی اور صاحب ممبر سے نیچے آ گئے اور مجمع چلا گیا، اور پھر لوگ حسرت کریں کہ کاش ہم بھی ہوتے تو کچھ سوال کرتے نا۔ عزیز من، آج آپ بیٹھ کر بارگاہ علی علیہ السلام سے جو سوال جی چاہتا ہے کرو، اور پھر نہج البلاغہ کھول کے دیکھو، اس سے پہلے کہ تمہارے ذہن میں سوال آئے علی اس کا جواب دے کے جا چکے ہیں پہلے سے۔ ہمیں امامت کی صحیح تصویر دیکھنے کی اور دکھانے کی ضرورت ہے، حقیقی تصویر۔ ہم امامت کو اس کے مشابہ چیزوں کے ساتھ مخلوط کر دیا، ہم نے ملا دیا۔ امام اور وہ منصب جو امامت کی طرح نظر آتے ہیں لیکن امام نہیں ہے، وہ امامت نہیں ہے، ہم عملی طور پر ان میں مخلوط کر بیٹھے ہیں، ذہنی طور پر الجھن پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی ہم نے امام کی جو عملی تصویر ذہن میں بنائی ہے وہ اپنے معاشرے میں موجود کچھ مقامات اور کچھ شخصیات یا کچھ منصب کی طرح ذہن میں فرض کر لی ہے، جبکہ امام ان میں سے کسی کے مشابہ نہیں ہے۔ امام امام ہے، امام فقط امام کے مشابہ ہے، امام کسی غیر امام کے مشابہ نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں جو چیز تصویر بیٹھی ہوئی ہے کہ امام، ایک عمومی تصویر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ امام معنوی اور روحانی مقدس شخصیات کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح ہر معاشرے کے اندر ہیں کچھ معنوی شخصیات ہوتی ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، زاہد ہوتے ہیں، گناہ و غلطی سے دور رہتے ہیں، حرام نہیں کھاتے، اور عموماً لوگ ان کے قریب جاتے ہیں برکت کے لیے، تقدس کے لیے، معنویت کے لیے، ان کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ ایسی معنوی شخصیات موجود رہتی ہیں، ہر معاشرے کے اندر آج بھی موجود ہوں گی، اور ہمارا رابطہ بھی ہوگا بہت ساروں کا ایسی معنوی شخصیات سے۔ ایسی معنوی شخصیات جن کا معاشرے کے اندر کوئی رول نہیں ہے، موجود ہیں لیکن کوئی کردار نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے ان کا، ان کو صرف اس وجہ سے لوگ قبول کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی قربت حاصل کرتے ہیں کہ اپنی معنوی تشنگی کو ان کی قربت سے سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات جاتے ہیں، ان سے دعا کرا لیتے ہیں، اگر بیماری ہو ان سے التماس سے دعا کر لیتے ہیں، یا کوئی عمل ان سے کرا لیتے ہیں، کوئی تعویذ ان سے لے لیتے ہیں، کوئی اور ذکر ان سے، ورد ان سے لے لیتے ہیں، اگر کاروبار کا آغاز کرنا ہو ان سے افتتاح کرا لیتے ہیں، دکان شروع کرنی ہو ان سے افتتاح کرا لیتے ہیں، گھر نیا بنانا ہو انہیں بلا کے اس میں افتتاح کرا لیتے ہیں، تاکہ ان کے متبرک اور مقدس شخصیت، معنوی و روحانی شخصیت کے وجود سے ہمارے گھر میں برکت آ جائے، ہمارے گھر میں تقدس آ جائے، ہمارے گھر میں خیر آ جائے، ہمارے ماحول کے اندر برکت آ جائے۔ لیکن ایسی شخصیات معنوی جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، جس دکان کا افتتاح کر رہے ہیں اس دکان میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اس معنوی شخصیت کا، اس دکان میں ذرا برابر ان کو عمل دخل نہیں ہوتا، اور اگر وہ کوئی مشورہ بھی دے تو ان سے مشورہ نہیں مانا جاتا۔ اگر وہ آئیں دکان کا افتتاح کرنے اور صاحب دکان کو کہیں کہ بھائی یہ دروازہ تم نے ادھر لگایا ہے، یہ ادھر لگا دیتے، یا یہ بزنس جو تم شروع کر رہے ہو یہ بزنس درست نہیں ہے، یہ چینج کرو، کوئی دوسرا بزنس کرو، تو انہی معنوی شخصیات کو بیٹھ کے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ آپ بزرگ ہیں، آپ کو کاروبار کا علم نہیں ہے، ہم آپ سے بہتر سمجھتے ہیں، یہ کاروبار اس وقت بہترین ہے، یہ دروازہ اچھی جگہ لگایا ہم نے، یہ دکان کی سیٹنگ اچھی کی ہم نے، یہ مکان ہم نے اس طرح سے بنایا۔
نہ ان سے مشورہ لیا جاتا، کیونکہ ان کو مشورے کے لیے نہیں بلایا جاتا، دعا کے لیے بلایا جاتا ہے، برکت کے لیے بلایا جاتا ہے، مشورے کے لیے نہیں بلایا جاتا۔ اور مشورہ تو دور کی بات، ان سے رہنمائی نہیں لی جاتی، ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ یہ کاروبار ہم کر رہے ہیں، آپ اس بارے میں ہماری کوئی رہنمائی فرمائیے۔ نہ، ہم انہیں رہنمائی کے قابل بھی نہیں سمجھتے، مشورے کے قابل بھی۔ آخر انہیں کیا معلوم کہ وہ سارا دن تو اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنے حجرے میں بیٹھے رہتے ہیں، ذکر و فکر و تسبیح سے ان کا سروکار ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں کرتے، کوئی معصیت نہیں کرتے، کوئی لغزش ان سے صادر نہیں ہوتی، کسی کی غیبت نہیں کرتے، حرام نہیں کھاتے، یہ باتیں ہم مانتے ہیں، اس لیے تو ان کو مقدس سمجھتے ہیں۔ لیکن تمام تر تقدس کے باوجود اپنی کاروباری زندگی میں انہیں اپنا ایڈوائزر نہیں سمجھتے، ان سے رہنمائی نہیں لیتے۔ یہ مانوی اور روحانی شخصیت ہے، اور یہ انسانوں کے بعض روحانی عطش اور روحانی تشنگی، اس کا ایک کہیں تسکین کے لیے ان کو بلا لیتے ہیں کہ یہ شعبہ بھی ہمارا مطمئن ہو جائے ذہنی طور پر کہ ہم نے ثواب کے لیے یا برکت کے لیے بھی ایک انتظام اہتمام کر دیا ہے۔ عزیز من، امام ایسے نہیں ہوتے۔ امام اگر آپ کی دکان میں آئیں تو اس طرح سے نہیں کہ امام آئیں گے آپ کے کاروبار کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، یا آپ کو یہ رہنمائی نہیں دیں گے کہ آپ کیا کاروبار کریں اور کیا کاروبار نہ کریں، چونکہ وہ امام نہیں ہوتا جو انسان کو اپنی معیشت میں رہنمائی نہ دے سکے۔ جو ہدایت نہ دے سکے وہ امام نہیں ہوتا۔ یہ تو نہیں کہ مانوی شخصیت کے طور پر ہم ائمہ کو اپنی زندگیوں میں فقط برکت کے لیے شامل کریں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ائمہ کو ہماری زندگیوں میں ہدایت کے لیے شامل کیا ہے، رہنمائی کے لیے شامل کیا ہے کہ اپنی زندگی کا ہر قدم ان کی رہنمائی سے اٹھاؤ، اپنی زندگی کا ہر پہلو ان کی ہدایت کے مطابق اٹھاؤ تم۔ اور انہیں خدا نے وہ علم عطا کر دیا ہے کہ تمام زندگی کے مسائل اس کو سمجھتے بھی ہیں، علم الہی سے سمجھتے بھی ہیں، اور بہترین ہدایت اور رہنمائی بھی کر سکتے ہیں۔ ہم امام کو اس مانوی اور روحانی شخصیت سے اشتباہ نہ لے لیں، مشتبہ نہ ہو جائے ہمارے لیے کہ امام بھی اس طرح کی ایک مقدس شخصیت ہیں جن کا کام عبادت و ذکر و فکر کرنا ہے، اور ہمیں فقط ان سے مانویت کسب کرنی ہے۔ بس ہمیں مانویت کے ساتھ ساتھ امام سے ہدایت کسب کرنی ہے، زندگی کا رہنمائی کا طریقہ لینا، زندگی کا طریقہ ان سے لینا ہے۔ ایک اور رول جو ممکن ہے امامت کے ساتھ اشتباہ ہو جائے، وہ سیاسی کردار ہیں، سیاسی لیڈران موجود ہیں جو آج کے سیاست کے لیڈران ہیں، کہ جن کا طریقہ کار بہت واضح ہے، روشن ہے۔ انہیں اپنی ایک بڑی جماعت چاہیے ہوتی ہے تاکہ اقتدار تک پہنچیں، اور اقتدار میں اپنی حمایت، عوامی حمایت کے لیے، خصوصاً جہاں جمہوری طور طریقہ ہو، جیسا معاشرہ ہو، جس کے اندر جیسا سیاسی نظام ہو، ممکن ہے ان لوگوں کے اندر ایسی ہی اشتباہ صورت بن جائے امامت کی۔ جہاں شہنشاہیت ہو وہاں پر ممکن ہے امام کو شاہ سمجھنا شروع کر دیں، جیسا کہ ہماری ادبیات میں ہے۔ ہم جب ائمہ کو ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، ہمارے شعراء، ہمارے خطباء، تو سب سے بڑا الفاظ محترمانہ جو عقیدت کے الفاظ، عالی ترین عقیدت کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ شاہ ہیں۔ انہیں کہتے ہیں شاہ ہیں، یہ شہنشاہ ہیں، یعنی شاہ کہہ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ائمہ کا نہایت احترام کر دیا، چونکہ شاہ سے بڑا مرتبہ ہماری نظر میں کوئی اور نہیں ہے۔ اور ان کی اولاد کو جب ہم احترام کے ساتھ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں شہزادے اور شہزادیاں کہتے ہیں، یعنی شاہوں کی اولاد۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ ہماری سوسائٹی کا نتیجہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ان ویلیوز کا نتیجہ ہے جن میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چونکہ ہم شہنشاہیت کے زمانے میں رہے، ہم شاہوں کے تحت رہے، شاہوں کے حاکمیت میں زندگیاں بسر کی، لہٰذا عالی ترین درجہ ہمارے نزدیک شہنشاہیت ہے۔ شاہ کہنا یہ سب سے بڑی تمجید و سب سے بڑی عقیدت سمجھتے ہیں ہم۔ ایسا ہی رہا، چونکہ ہم
جو ہم نے لیا یہ دینی مذہبی طور طریقہ، یہ بھی شاہوں سے لیا، راجوں مہاراجوں سے لیا، سرپرستی انہوں نے کی۔ لہذا ائمہ کو بھی شاہ جب کہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت عقیدت کے جذبات کا اظہار کر دیا، جبکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو شاہ نہیں کہا، کسی امام کو شاہ نہیں کہا، بلکہ شاہوں کو خادم انبیاء و ائمہ کہا ہے۔ محمد آل محمد بلند کر صلوات۔ اصل شہنشاہیت نظام اللہ نہیں ہے، امامت نظام خدا ہے۔ سب سے بڑا منصب، وہ سب سے بڑا عہدہ، وہ سب سے بڑی تکریم و تعظیم جو امام کی بارگاہ میں انجام دی جا سکتی ہے، وہ یہی کہ ان کو امام کہنا، امام ماننا اور امام سمجھنا اور امام کی حیثیت سے ان کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ یہ سب سے بڑا ہدیہ عقیدت ہے کہ امام مان کر وہ امام کی حیثیت سے ہماری زندگیوں میں آئیں، نہ ایک روحانی شخصیت، ایک مانوی شخصیت کی حد تک کہ برکت ڈال کے پھر چلے جائیں، پھر ہماری دکان سے کوئی سروکار نہ ہو، ہمارے کاروبار سے کوئی سروکار نہ ہو، ہمارے گھر سے کوئی سروکار نہ ہو۔ نہ عزیز من، روحانی شخصیت کا اس وقت آنا ہوتا ہے جب آپ پلاٹ خرید لیں، جب آپ گھر بنا لیں، جب آپ اس کا افتتاح کرنا چاہیں، اس وقت مانوی شخصیت کو بلاتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے کہ آپ کے گھر میں قرآن پڑھ کے دعا کر کے پھر اس گھر کو چھوڑ دے۔ لیکن امام اگر ہوتے تو امام آپ کو پہلے امام کہتے تجھے گھر کی ضرورت ہے، پھر تجھے امام بناتے تجھے کہاں گھر بنانے کی ضرورت ہے، پھر تجھے امام بناتے تجھے کس کمائی سے گھر بنانے کی اجازت ہے، پھر تجھے امام بناتے تجھے کتنا گھر بنانے کی اجازت ہے، پھر تجھے امام بناتے کہ اس گھر میں رہنے کے آداب کیا ہیں، اور پھر امام جس گھر میں آ جائے امام اس گھر سے باہر۔ امام کو نکالنے کے پیچھے رہے گا کیا؟ سیاستدان بھی امام نہیں ہے۔ سیاست 2 طرح کی ہے، ایک آج کی سیاست کا ماڈل ہے جمہوریت، اور ایک پرانا سیاسی ماڈل ہے ملوکیت، شاہی دور۔ ملوکیت شہنشاہی سیاست ہے، شاہی سیاست، اور جمہوریت آج کی انتخابی منتخب سیاست۔ شاہوں کا ایک طرح کا تعلق ہوتا ہے عوام سے اور رعیت سے، اور جمہوری حکمرانوں کا ایک اور طرح کا تعلق ہوتا ہے۔ اس طرح کا کہ شاہ عوام کی حمایت سے شاہ نہیں بنتے، موروثی طور پر شاہ بنتے ہیں اور عوام سے خدمت لیتے ہیں، عوام کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ لیکن جمہوری حکمران عوامی حمایت سے تخت تک پہنچتے ہیں، اقتدار تک پہنچتے ہیں۔ لہذا دونوں کا عوام کے ساتھ رویہ اور ہوتا ہے، دونوں کا عوام کے ساتھ تعلق اور ہوتا ہے۔ اگر کوئی حکمران، کوئی سیاستدان ملوکیت کی طرز کا حکمران ہو تو بھی امامت کا طرز و امامت کی تصویر نہیں بن سکتا، اور اگر کوئی حکمران جمہوری حکمران ہو تو بھی امامت کی تصویر نہیں بن سکتا۔ یعنی انسانوں کے ساتھ رابطہ امام کا امت کے ساتھ نہ وہ رابطہ ہے جو شاہ کا رعیت کے ساتھ ہے، اور نہ وہ رابطہ ہے جو جمہوری حکمران کا عوام کے ساتھ ہے، اور نہ توقعات ہیں۔ وہ امام کو توقعات نہیں۔ میں نے کہا آپ نہج البلاغہ پڑھیے، آپ کو امامت کی عملی تصویر مل جائے گی۔ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ حضرت اپنے عہد حکومت میں مدائن یا مدائن کے گرد و نواح کے دورے پر گئے اپنے خلافت کے زمانے میں۔ لوگوں نے استقبال کیا۔ استقبال کس طرح سے پہلے کرتے تھے، چونکہ امیر المومنین اس وقت کے حساب سے یا آج مسلمانوں کے ذہن کے مطابق 4تھے خلیفہ راشد تھے۔ خلفائے خلافت راشدہ میں 4تھا مقام، وہ لوگ بھی جو اس وقت عہد حکومت علی میں تھے خلیفہ سمجھتے تھے 4تھا خلیفہ۔ آج بھی مسلمان 4تھا خلیفہ سمجھتے ہیں، امام نہیں سمجھتے۔ یعنی اس وقت بھی امام کو خلیفہ اور وہ طرز حکومت جو پہلے سے چل رہی تھی اسی طرح سے سمجھتے تھے۔ حضرت نے آ کر انہیں فرما دیا کہ میں جو حکومت کروں گا یہ وہ نہیں ہے جس کا تم پہلے تجربہ کر چکے ہو، میری حکومت اور حکومت ہوگی، یہ وہ حکومت نہیں ہے
چونکہ پہلے تم کسی اور انداز حکومت سے آشنا ہو چکے ہو، اب تمہیں امامت کی حکومت سے آشنائی چاہیے۔ حضرت گئے دورے پر، لوگوں نے استقبال کیا، اکٹھے ہوئے جوان، اور انہوں نے آگے آگے حضرت کا جو سواری تھی اس کے اوپر گھوڑے پر تشریف فرما تھے، جا رہے تھے، آگے آگے بڑے جوانوں کا ایک دستہ، اور وہ خوشی میں، اب جو بھی اس کا نام رکھیں، آج کل کی اصطلاح میں جو بھی نام بنتا ہے، خوشی میں وہ کچھ حرکات انجام دے رہے تھے، اچھل رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، کیا کر رہے تھے۔ لیکن حضرت نے انہیں روک لیا اور پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا حرکات ہیں جو تم میرے سامنے انجام دے رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے حکمرانوں کے استقبال کا، اس طرح سے ہم حکمرانوں کا استقبال کرتے ہیں، اور پہلے بھی ایسا ہی کرتے رہے ہیں، سابقہ حکمران بھی آتے تھے، ہم اسی طرح ان کی عزت توقیر کرتے رہے ہیں۔ حضرت نے انہیں روک دیا، اور روک کر کیا جملہ فرمایا کہ یہ ترک کر دو یہ حرکتیں، اس لیے کہ ان حرکات کے ذریعے سے تمہاری ذلت ثابت ہوتی ہے، حکمران کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ نہ تمہارے شایع نشان ہے نہ میرے شایع نشان ہے، تم وہ رعایا نہیں ہو، کوئی شاہ تمہارے دورے پر نہیں آیا، امام آیا ہے، امام امت کے اندر آیا ہے۔ امام جب امت میں آتا ہے امام کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، شاہ جب رعیت میں آتا ہے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ شاہ کی توقعات کچھ اور ہوتی ہیں، امام کی توقعات کچھ اور ہوتی ہیں۔ ہر مسئلے میں امیر المومنین نے انہیں امامت کی جھلک دکھائی، بیت المال سنبھالا، پہلے سے رجسٹر بنے ہوئے تھے، منتلیاں لگی ہوئی تھیں، جو کچھ ہو رہا تھا تقسیم بیت المال ہو رہا تھا۔ حضرت نے آ کر یہ قلم وہ تمام تقسیم ختم کر کے اور نئی تقسیم شروع کی۔ لوگوں نے بولنا شروع کر دیا، کہا کہ وہ بھی حاکم تھے، آپ بھی حاکم ہو۔ حضرت نے فرمایا فرق یہ ہے کہ وہ حاکم تھے لیکن حاکم امام نہیں تھے، اب امام حاکم بنا ہے تمہارا۔ یہ سب واقعات نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں، پڑھیں۔ امامت عملی علی علیہ السلام کو دیکھیں، امام کس طرح حکومت کرتا ہے، امام ہوتا کیا ہے۔ ایک شخص، پورا ایک قبیلہ تھا امام علی علیہ السلام کا حامی قبیلہ، اس وقت بھی وہ قبیلہ امام کا حامی تھا جب 25 سال امام سکوت کی زندگی بسر کر رہے تھے، یا کہیں اقتدار سے محرومیت و دوری۔ اس وقت بھی یہ قبیلہ حضرت کا حامی رہا، اور جب امیر المومنین کو اقتدار آیا یا سنبھال لیا، اس وقت بھی یہ قبیلہ حامی، معروف قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کا ایک فرد جو شاعر تھا، ادیب، شعر لکھتا تھا، پہلے عام شعر لکھتا تھا، پہلے بھی اہل بیت کی مد میں لکھتا تھا، لیکن اقتدار امیر المومنین، امامت امیر المومنین کے زمانے میں، حکومت امیر المومنین کے زمانے میں اس نے شاعری فقط امیر المومنین کی مدح میں کرنا شروع کر دی، اس کے علاوہ باقی ساری صنفیں شاعری کی ترک کر دی۔ اب نہ غزل لکھتا ہے نہ کسی اور میدان میں طب آزمائی کرتا ہے، فقط اپنے مولا کی مدح میں شعر لکھتا ہے۔ لیکن یہی شاعر صاحب، ان سے غلطی ہو گئی، شاید غلطی پہلے سے عادت پڑی ہوئی تھی لیکن ایک دفعہ غلطی پکڑے گئے، چونکہ بعض لوگوں کی یہ گمان ہوتا ہے کہ حکمرانوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، اور اسی غلطی میں، غلط فہمی میں یہ سمجھا کہ علی کی حکومت میں علی کی نظروں سے اوجھل ہو کر بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ حکمران فرق ہوتا ہے، یہ وہ حکمران نہیں ہے، اسے خدا نے عہد امامت عطا کیا ہے،
اور خدا نے امامت کی بصیرت بھی عطا کی ہے، امامت کی بصیرت و صلاحیت بھی عطا کی ہے۔ علی کی نگاہوں سے کچھ چھپ نہیں سکتا۔ اس نے نشہ کیا، شاعر صاحب نے نشہ کیا، شراب پی، اس وقت کا جو نشہ معمول تھا شراب پی، شاعر صاحب نے پکڑے گئے۔ توجہ کر لیں، پورا قبیلہ علی کا حامی، پورا قبیلہ، اور کٹر حامی جس کو ہم کہتے ہیں نا، متعصب قسم کے حامی، کٹر حامی، جوشیلے گرمجوش حامی۔ اور یہ شاعر تنہا شعر جو لکھتا تھا، فقط امیر المومنین کی مدح میں شعر لکھتا ہے، اسی شاعر نے یہ جرم کر دیا، نشہ کیا، شراب پی، پکڑا گیا عہد امیر المومنین میں۔ حضرت نے اسے کہا اسے پکڑ کے لے آؤ، آپ کے پاس لائے، قبیلے کے بڑے بڑے لوگ آئے بچانے کے لیے، اور آ کر انہوں نے امام مجتبیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ سفارش کیجئے۔ بات ان کے ساتھ کی کہ بات یہ ہے کہ ہم مشہور ہیں عرب میں اہل بیت کے حامی و علی کے حامی، جب کوئی حامی نہیں کر رہا، حمایت نہیں کر رہا تھا، ہم نے کی، اور ہمارا تشخص، ہماری شناخت، ہماری پہچان یہی ہے، ہمیں دیکھتے ہی ہمارے قبیلے کو لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ علی کا حامی قبیلہ ہے۔ اب اس ہمارے شاعر سے غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا، اس نے کر دیا، آپ جائیں امیر المومنین سے وساطت کریے کہ اس کو سزا نہ دیں، کیونکہ ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوں گے کہ جس علی کو تم اتنا مانتے تھے اسی نے تمہیں سزا دی۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سفارش کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود جا کر امیر المومنین سے بات کر دیں، اگر گنجائش نکلتی ہوئی تو وہ آپ کے کہنے پر کر دیں گے عمل۔ یہ گئے، جا کر تقاضا کیا، حضرت نے فرمایا جو مجھ سے ہو سکا میں ضرور کروں گا، آپ مطمئن رہیں۔ عدالتی کارروائی ہوئی، جرم ثابت ہو گیا، اس نے اعتراف کر لیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ حضرت نے کہا کہ اس کو سزا دی جائے، کوڑے مارے جائیں۔ کوڑے مارنے کے لیے حضرت نے کہا کہ جلاد نہیں، میں خود ماروں گا اس کو خود ماروں گا۔ کوڑے مار دیے۔ قبیلے والے آئے کہ ہم تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ہم نے تقاضا کیا تھا، ہم نے التجا کی تھی کہ ہم بدنام ہو جائیں گے، معاشرہ ہمیں کیا کہے گا۔ امیر المومنین نے انہیں کیا فرمایا کہ درست کہتے ہو، آپ میرے حامی ہو، آپ یہ شاعر، یہ گناہکار، یہ مجرم، یہ میرا مداح تھا، لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کسی شہنشاہ کی مد میں قصیدہ لکھتا، وہ خود اس کو شاید شراب کے پیسے بھی دے دیتا، وہ خود اس کو شاید نشے کا جواز بھی دے دیتا، وہ خود اس کے گناہ سے چشم پوشی کر لیتا، کیونکہ شہنشاہ رعیت میں ان کی مدح کرنے والے چاپلوسوں کو انعام دیتے ہیں، لیکن میں شہنشاہ نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ تمہارا امام ہوں۔ تمہیں پہلے بتایا تھا کہ لوگوں، میں جب حکومت کروں گا تو میری حکومت اور دوسروں کی حکومت میں فرق ہوگا۔ فرمایا یہی تو فرق ہے شاہوں میں اور ائمہ میں، کہ شاہ اپنے حامیوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن امام حدود خدا کا خیال رکھتا ہے۔ تم مخلوق میں بدنامی سے ڈرتے ہو، علی خدا کے ہاں بدنامی سے ڈرتا ہے۔ اس لیے فرمایا میری طرز حکومت اور ہے۔ عزیزان، خواہ وہ جمہوری ماڈل ہو سیاست کا یا شہنشاہی ماڈل ہو، شاہ اور حاکم اور ہیں ہمارے، امامت کسی اور چیز کا نام ہے۔ جمہوریت میں جو جس کو ووٹ دے اس کے کریکٹر سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کے کردار سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کی سوچ سے کوئی سروکار نہیں ہے، صرف اس کی ووٹ سے سروکار ہے۔ آج دیکھیں یہ جمہوریت کے سیاستدان گدھا بن کر اور پسترین گدھا بن کر اور گرگٹ بن کر اور کیا کیا حلیے اپنا کے، کبھی لومڑی بن کر، کبھی کیا بن کر، مکاریاں کر کے ہر طبقے کے پاس جاتے ہیں، ہر طبقے کے پاس، دہشت گردوں کے پاس جاتے ہیں ہمیں ووٹ دیجئے۔ اگر دہشت گرد ان کو کہہ دیں ہم تمہیں ووٹ دیں گے، اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ اگر کوئی مومن کہہ دے ہم تمہیں ووٹ دیں گے، اس کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھ رہے آج اسی ملک کے اندر اسی طرح سے ہو رہا ہے؟
کہ ووٹ کی خاطر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنے آدمیوں کا قاتل ہے، یہ کس گروہ کا سرغنہ ہے، یہ جو ہماری سیاسی حمایت کر رہا ہے آیا اس کی سیاسی حمایت سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا، کیا نقصان؟ نہ، صرف یہ دیکھتے ہیں ووٹ کتنے ہیں اس کے، اس کی سوچ سے، اس کی فکر سے، اس کے مذہب سے، اس کے مسلک سے، اس کے کردار سے کوئی سروکار نہیں ہے، صرف ووٹ ہیں ان کو۔ امامت میں ووٹ نہیں دیے جاتے عزیز من، اس لیے خدا نے امامت کو ووٹوں کے سپرد، عوام کے سپرد نہیں کیا۔ امامت کو اپنا عہد قرار دیا، میں امام بناؤں گا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تجھے امام بنانا ہے۔ عوام نے امام نہیں چننا، میں نے تجھے امام بنانا ہے۔ جب میں نے امام بنانا ہے تو اپنے معیاروں پہ بنانا ہے، تاکہ حکمران ووٹوں کی لالچ میں آ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ بعضوں سے آنکھیں بند کر لے کہ یہ میرے ووٹر ہیں۔ اتفاقاً امیر المومنین نے جب حکومت سنبھالی، سب سے پہلا طبقہ بعنوان حاکم، حامی، حمایت کرنے والا، سب سے پہلا مخالف گروہ بھی بنا امیر المومنین کا۔ سب سے پہلے جس نے حمایت کی بعنوان حاکم، سب سے پہلے بیعت کرنے والے، اولین بیعت کرنے والے، اولین لوگ بھی تھے جنگ کرنے والے۔ پہلی جنگ علی کے خلاف انہوں نے لڑی جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کی، اور یہ آ کر کہا کہ ہم نے آپ کی بیعت کی بھی ہے، کروائی بھی ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ سیاسی حکمران، یہ امام ہوتا ہے۔ امامت کچھ اور چیز ہے عزیز من۔ امام کو خدا جب امام بناتا ہے، ہدایت بشر کا پورا منشور امام کو عطا کرتا ہے، وہ اختیارات بھی امام کو عطا کرتا ہے۔ کس طرح امامت کے سائے میں ہم زندگی بسر کریں؟ نہج البلاغہ پڑھیے گا، نہج البلاغہ کو ضرور اپنے مطالعے میں شامل کریں، چند دفعہ پڑھیں گے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی، غور سے پڑھیں۔ یہ نہیں دن میں 50 صفحے پڑھتے جائیں، نہ، ایک صفحہ روز پڑھیں یا ایک پیراگراف ضرور پڑھیں، روز پڑھیں، مطالعہ کریں، اور صرف نہج البلاغہ پڑھیں۔ بعد میں دوسرے مرحلے میں پھر حاشیہ بھی پڑھیں، پھر تفسیر بھی پڑھیں، پھر دوسرے علماء نے کیا کہا وہ بھی پڑھیں، لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ علی کیا فرما رہے ہیں، امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ خطبے امیر المومنین نے کسی یونیورسٹی کے پروفیسروں کے درمیان نہیں بیان فرمائے، یہ خطبے عوام کے درمیان بیان فرمائے ہیں۔ وہ عوام جو آج کے عوام سے کم پڑھے لکھے تھے یا بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، عوامی خطبات ہیں، اور ہمیں اس سطح پہ آنا چاہیے کہ اپنے مولا کا خطبہ تو سمجھ میں آئے گا کم از کم۔ امیر المومنین علیہ السلام بآوازِ بلندتر صلوات۔ حضرت فرماتے ہیں الفرصت تمر مر السحاب، فرصت بادلوں کی طرح آتی اور گزر جاتی ہے۔ فرصت اردو زبان میں فراغت کو کہتے ہیں، بیکاری، جیسے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ ہم جو جن کاموں میں نہیں پہنچ پاتے تو ایک بہانہ یہ کرتے ہیں کہ فرصت ہی نہیں ہے مجھے آج کل، یعنی میں بہت مصروف ہوں، مشغول ہوں، ذمہ داری ہے، فارغ نہیں ہوں۔ یہ اردو زبان کی فرصت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک زبان ہے، اس کا لفظ اور اپنا معنی ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اردو زبان میں فرصت فراغت کو نہیں کہنا چاہیے، ہر زبان میں جو اصطلاح بنی ہوئی ہے اس زبان کے قائل ہوں، لیکن عربی زبان میں چونکہ امیر المومنین نے عربی اصطلاح میں فرصت کا لفظ استعمال کیا، اردو پیرائے میں استعمال نہیں کیا کہ اس میں سمجھیں ہم۔ یہ ہمیشہ قرآن پڑھتے ہوئے، احادیث کے معنی سمجھتے ہوئے، اور نہج البلاغہ خصوصاً یہ توجہ رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاں جو رائج ان الفاظ کے معانی ہیں انہی کے تناظر میں ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، غلطی پہ چلے جائیں گے۔ جیسے میں نے اشارہ کیا تھا کہ دعوت ذو العشیرہ اتنی عرصہ سے ہم نے کیا ہی سمجھا، ڈنر ہی سمجھا نا ہم نے،
کہ رسول اللہ نے دعوت کی یعنی انہیں کھانا کھلایا، کھانے کے ضمن میں بات بھی کی نا۔ دعوت کا مطلب ہوتا ہے پیغام خدا سنانا، پیغام خدا سنایا، ضمن انہیں کھانا بھی کھلایا۔ کھانا کھلانے کو دعوت نہیں کہتے۔ اس طرح بہت سارے نمونے ہیں اس کے کہ اس میں وقت چلا جائے گا، ہمارا ویسے بھی وقت محدود ہے ہمارے پاس۔ فرصت عربی زبان میں خاص معین وقت کو کہتے ہیں، جس کا اگر درست ترجمہ بعض ایسے بزرگان نے کیا ہے، اگر کامل بلیغ فصیح ترجمہ نہیں ہے لیکن کسی حد تک قریب قریب بن جاتا ہے، موقع۔ فرصت کا مطلب ہے موقع، یعنی وہ خاص وقت زمانہ جو کسی کام کے لیے مناسب ہو۔ ہر زمانہ ہر کام کے لیے مناسب، مثلا ہم مجلس اس وقت پہ کر رہے ہیں چونکہ یہی زمانہ مناسب ہے مجلس منعقد کرنے کے لیے کہ مومنین دن بھر اپنے دفاتر سے، دکانوں سے، کاروبار سے، ملازمتوں سے، دن بھر کی اپنی معیشتی مصروفیات سے یا تعلیمی مصروفیات سے فارغ ہو کر انجام دے کے اب انہیں ٹائم ملتا ہے کہ نکال سکیں، لہذا یہی وقت مناسب ہے۔ مناسب وقت، عموماً جب ہم مجالس کا انتظام کرتے ہیں تو مناسب وقت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ مناسب وقت کیا ہوگا، کہتے ہیں اتوار کو رکھیں مجلس۔ کیوں اتوار کو رکھیں؟ چونکہ اس دن مومنین عموماً دفاتر میں نہیں جاتے، چھٹی ہوتی ہے، لہذا ٹائم دے سکتے ہیں، تو بس یہ وقت مناسب ہے مجلس کے لیے۔ ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے جہاں دیگر لوازمات کی ضرورت ہے، اس کام کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں کہ وہ سب کے سب فراہم ہوں، یہ کام انجام پائے، ان میں سے ایک خاص و موزوں زمانہ ہے۔ موزوں زمانے کے اندر یہ کام انجام پانا چاہیے۔ اگر وہ زمانہ گزر جائے اور یہ کام اس زمانے سے ہٹ کر کسی اور وقت میں انجام دیا جائے، اس کا فائدہ نہیں ہے، نتیجہ نہیں نکلتا۔ وہ معین زمانہ، مخصوص زمانہ جو کسی کام کے لیے موزوں و مناسب ہو اور وہ کام اس زمانے کے اندر انجام پائے، نتیجہ دیتا ہے، اس کو عرب کہتے ہیں فرصت، موزوں زمانے کو۔ لغت کے لحاظ سے یہ اصطلاحی معنی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جس سے ابھی ہمیں سروکار ہے آگے گفتگو میں، باس میں۔ لغت میں عرب فرصت کہتے ہیں نوبت کو، باری۔ جیسے ہمارے یہاں ہے زرعی علاقوں میں، سندھ پنجاب میں نہری پانی جہاں پر ہے، ایک ہی نہر سے مختلف کسانوں نے اپنے کھیتوں کو سیراب کرنا ہوتا ہے، پانی کی باری ہوتی ہے۔ اب زیادہ مجھے تفصیل نہیں معلوم کہ وہ کس طرح باریاں رکھتے ہیں، آپ کو زیادہ آشنائی ہوگی، لیکن ہوتی ہے باری، شاید دنوں کے لحاظ سے ہوتی ہے یا گھنٹوں کے لحاظ سے ہوتی ہے یا ڈیٹ کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ مثلا جمعے کو ایک نے پانی اپنے کھیت کو دینا ہے اور ہفتے کو دوسرے کی باری ہے، اس نے اپنے کھیت کو پانی دینا ہے، اتوار کو تیسرے کی باری ہے، اس نے اپنے کھیت کو سیراب کرنا ہے۔ اس طرح تقسیم کر لیتے ہیں کسان آپس میں، یا کوئی محکمہ ہو، ممکن ہے اس نے باریاں لگائی ہوئی ہوں، جو آج کل رائج ہے۔ عربوں میں پانی کی قلت تھی شدید، آج بھی ہے، صحرائی علاقہ ہے، نہری نہیں ہے، بارانی پانی جمع ہوتا ہے گڑھوں کے اندر، چشموں کے اندر، یا بہت نادر چشمے نکلتے ہیں محدود علاقوں سے، عموماً بارش کا پانی اکٹھا ہوتا ہے اور اسے استفادہ کرتے ہیں۔ کھیتی باڑی اس پانی سے نہیں ہو سکتی، فقط سیراب ہو سکتی ہے، لیکن بعض علاقوں میں جو نشیبی علاقے ہیں پانی زیادہ جمع ہوتا ہے اور اس سے وہ محدود سطح پر زراعت بھی کرتے تھے۔ جب پانی تھوڑا ہو اور تقاضا زیادہ ہو، اس کو راشن بندی کر دیتے ہیں، یہی تقسیم کر دیتے ہیں، باریاں لگا دیتے ہیں کہ آج اس قبیلے کی باری ہے، کل اس قبیلے کی باری ہے، اگلے دن دوسرے قبیلے کی باری ہے۔ یہ نوبت اور باری، اس کو کہتے تھے یہ فرصت ہے، یعنی یہ زمانہ پانی سے استفادہ کرنے کے لیے یہ آپ کے لیے مخصوص ہے۔ جمعے کے دن یہ قبیلہ پانی سے استفادہ کرے گا، ہفتہ کے دن فلاں قبیلہ پانی سے استفادہ کرے گا، اور اتوار کے دن اور اگلے دن دوسرے قبائل اسی طرح استفادہ کریں گے۔ لغت عرب میں فرصت، باری اور نوبت کو کہتے تھے کہ آج تمہاری فرصت ہے، یعنی آج وہ تاریخ ہے جس میں پانی کی باری تمہاری ہے، آج وہ فرصت ہے جس میں پانی کی باری فلاں کی ہے۔
یعنی فلاں کی فرصت ہے آج، یہ لغوی معنی تھا۔ اس لغوی معنی سے ہی فرصت کا لفظ استعمال ہوا روزمرہ کے امور میں، روزمرہ کے معاملات میں، اور روزمرہ کے معاملات میں موزوں وقت، مناسب وقت، طے شدہ وقت جس کا آغاز و انجام معین ہو، لامحدود نہیں ہوتا فرصت کا وقت، یعنی ایک خاص جگہ سے ایک خاص نقطے سے شروع ہوتا ہے اور ایک نقطے پر جا کر وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اس محدود اول و آخر سے معین زمانے کے اندر ایک کام انجام پانا ہو، اس معین زمانے کو فرصت کہا گیا۔ اور یہ روایات میں ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے امور کو ان کے اوقات کے سپرد کر دیا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اوقات کو، امور کو اوقات کے سپرد کر دیا، زمانوں کے سپرد کر دیا ہے، زمانے معین و مقرر کر دیے ہیں۔ جن زمانوں کے سپرد اللہ نے امور کر دیے ہیں وہ امور انہی زمانوں میں انجام پا سکتے ہیں۔ اگر اس زمانے سے ہٹ کر اگر آپ نتیجہ لینا چاہیں، وہ عمل بھی خراب ہوگا، نتیجہ بھی نہیں ملے گا، آپ بھی مایوس ہو جائیں گے۔ اس معین زمانے کو، موضوع و مناسب زمانہ جس کے اندر یہ عمل انجام پائے تو نتیجہ دیتا ہے اور اچھے طریقے سے انجام پاتا ہے، یہ فرصت ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے عدالت کے ساتھ، چونکہ نظام الہی عدالت پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیتوں کے لحاظ سے عدالت کے ساتھ تقسیم کی ہے۔ صلاحیتیں عادلانہ تقسیم ہوئی ہیں، نہ مساویانہ۔ عدالت کا مطلب تساوی نہیں ہے۔ تساوی یہ کہ سب برابر ہوں، برابری بعض اوقات ظلم ہے۔ وہ چیز جو اصل ہے وہ عدالت ہے، برابری عدالت نہیں ہے۔ بعض اوقات برابری عدالت ہے، ہمیشہ برابری عدالت نہیں ہے۔ ہمیشہ برابری عدالت نہیں ہے، بعض اوقات برابری میں عدالت ہے، لیکن بعض اوقات نہ، برابری میں ظلم ہے، ستم ہے۔ اور ذات خدا نے تساوی کی بنیاد پر عالم کو نہیں بنایا، بالعدل قامت السماوات والارض، عدالت کی بنیاد پر کائنات کا نظام بنایا ہے۔ ورنہ سارے جانور مساوی بنا دیتا خدا، ہاتھی اور چونٹی کو مساوی بنا دیتا۔ ہاتھی سے وہی مطالبہ ہوتا جو چونٹی سے ہے، چونٹی پہ وہی ذمہ داریاں ہوتی جو ہاتھی پہ ہیں، چونکہ برابری ہے۔ جس طرح انسانوں میں برابری کی تحریکیں چل رہی ہیں، تساوی حقوق، اسی طرح حیوانوں کی بھی حمایت میں تحریکیں چل جائیں کہ یہ نہیں ہو سکتا فرق، ہاتھی اور چونٹی میں فرق نہیں ہونا چاہیے، نا انصافی ہے۔ انصاف کیا ہے کہ دونوں برابر ہونے چاہیے۔ وہ یہ ظلم ہے، یا ہاتھی پر ظلم ہے یا چونٹی پر ظلم ہے۔ عدالت، عدالت ہو، عدالت یعنی موضوع، جتنا جس کی ہستی کا تقاضا ہے اتنا اس کو عطا ہو جانا چاہیے۔ جتنا جس کی ہستی کا تقاضا ہے اتنا اس کو مل جانا چاہیے، اور جس کی ہستی کا جتنا تقاضا ہے اگر اس سے کم ملا یہ ظلم ہے اس کے ساتھ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے عدالت کی بنیاد پر نظام بنایا ہے، عدالت کی بنیاد پر سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ عدالت تمام کائنات کے اندر، تمام افعال الہی میں، وہ تمام اعمال الہی میں جاری و ساری ہے۔ بہت وسیع مضمون ہے عدالت الہی، جس نے صدیوں سے اہل علم کے ذہنوں کو مشغول رکھا ہوا ہے کہ یہ عدالت کس طرح سے کائنات کے اندر، چونکہ جو ہی عدالت کی طرف آتے ہیں انہیں تساوی ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے ہر جگہ پر، چونکہ پیمانہ غلط لے کر عدالت الہی کو پرکھنے جاتے ہیں۔ یعنی تساوی کے پیمانے سے عدالت نہیں پرکھی جا سکتی، عدالت کے پیمانے سے عدالت پرکھی جا سکتی ہے۔ تساوی کے پیمانے سے کبھی بھی عدالت کا اندازہ نہیں لگ سکتا، لہذا الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ یوں کیوں ہے، یہ ایسے کیوں ہے۔ اگر نظام عدل الہی میں دیکھیں یہ سب موضوع ہیں، اسی کو عدل کہتے ہیں، یہی عدالت کہلاتی ہے۔ اس کے اوپر اب بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں یقیناً، لیکن موضوع ہمارا چونکہ عدالت نہیں، ضمناً تذکرہ آیا ہے، کبھی توفیق ہوئی پھر آپ کی خدمت میں موضوع عدالت بیان کریں، یا آپ کے جو ذہن میں سوالات ہیں یا الجھنے ہیں، چونکہ مجھے معلوم ہے اس سلسلے میں بہت کچھ ذہنوں میں سوالات ہیں عدالت کے حوالے سے، کہ یہ غریب کیوں ہیں، یہ فقیر کیوں ہیں، یہ بیمار کیوں ہیں، یہ صحت مند کیوں ہیں، یہ امیر کیوں ہیں،
یہ محتاج کیوں ہے, یہ اس مشکل میں کیوں گھرا ہوا ہے, وہ اس میں کیوں ہے, یہ اس گھرانے میں کیوں پیدا ہوا, وہ اس گھرانے میں کیوں پیدا ہوا, یہ پیدائشی طور پر کیوں معذور ہے, وہ پیدائشی طور پر کیوں ہے, یہ حسین کیوں ہے, یہ غیر حسین کیوں ہے. یہ ساری چیزیں ملا کر آخر میں لے آتے ہیں بعنوان شبہ باب عدالت الہی میں. لیکن اگر عدالت کا پیمانہ موجود ہو انسان کے پاس, اس کے اندر یہ سارا نظام عدالت کے تحت ہو رہا, کسی کے اوپر ستم اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ان اللہ لیس بظلام للعبید, خدا ذرا برابر ظلم نہیں کرتا بندوں کے اوپر, ذرا برابر ظلم نہیں کرتا. وہ پھر آ کر یہ الجھنیں حل کی جائیں, اگر خدا ذرا برابر نا انصافی اور ظلم نہیں کرتا تو پھر یہ فرق انسانوں کے اندر کیوں آ گیا؟ اس کو حل کی ضرورت ہے. چونکہ موضوع یہ نہیں ہے اس لیے اس کو چھوڑ رہے ہیں, نہ کہ جواب نہیں ہے. عدالت کے ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ہر ایک کے اختیار میں قرار دیا. عدالت کی بنیاد پر ہستی عطا کی, عادلانہ ہستی عطا کی, عادلانہ حیات تقسیم کی, عادلانہ حیات کے تقاضے تقسیم کیے, عادلانہ فرائض مقرر کیے, عادلانہ حقوق مقرر کیے, اور عادلانہ مواخذہ بھی کرے گا. عادلانہ مواخذہ کتنا ہے؟ جتنا دیا ہے اتنا ہی پوچھے گا. جتنا دیا ہے اتنا ہی پوچھے گا. یہ نہیں کہے گا کہ میں نے دیے 5 روپے تھے, حساب 10 روپے کا دو. 10 روپے کا حساب نہیں لے گا. 5 روپے دیے 5 روپے کا حساب دو, 10 روپے دیے 10 روپے کا حساب دو. اس لیے یہ آیہ کریمہ جو ہم سب فضائل کے طور پر پڑھتے ہیں, ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی آملی وہ اس کو اس شعبے میں آ کر تطبیق کرتے ہیں کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, آیا جاننے والے, علم والے اور غیر علم والے برابر ہیں؟ برابر نہیں ہیں. کس میں؟ سوال و جواب میں برابر نہیں ہے, مواخذے میں برابر نہیں ہے, حساب و کتاب میں برابر نہیں ہے. یعنی جب قیامت کا دن ہوگا, محشر کا دن ہوگا, غیر علماء کا حساب آسان ہوگا, علماء کا حساب دشوار ہوگا. کیوں؟ ان کو دیا زیادہ ہے, ان کو معرفت زیادہ دی گئی ہے, ان کو علم زیادہ دیا گیا ہے, ان سے پوچھ گچھ بھی دقیق تر ہوگی, سخت ہوگی. جہاں مقام و مرتبے میں ان کو یہ خصوصیت عطا کی گئی ہے, اسی طرح حساب میں بھی ان کا حساب برابر نہیں ہوگا دوسروں کے. عادلانہ ہے, عدالت ہے. اس عدالت الہی کا ایک حصہ فرصت ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرصتیں بنائی ہیں اور فرصتیں تقسیم کی ہیں, اور ان فرصتوں کو گردش کا ایک نظام بنایا کہ ہر انسان کو اللہ کی جانب سے یہ فرصتیں میسر آئیں. فرصت عزیزان زندگی کے تمام شعبوں میں فرصت کا عنصر کامیابی کے لیے بہت مؤثر ہے. اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کامیابی کے تمام دوسرے کام جو ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے, ان کا اگر کردار ہم دیکھیں 50% اور 50% فرصت کا دخل ہے اس کے اندر. 50% دوسرے امور اور 50% فرصت. اس قدر زندگی کے ہر شعبے کے اندر فرصت سایہ فگن ہے, اور یہ فرصتیں عدالت کے ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کی ہیں. فرصتیں یعنی معین زمانے, مناسب زمانے کہ جن کے اندر اگر انسان اقدام کرے نتیجہ لے سکتا ہے, کامیاب ہو سکتا ہے. تمام زندگی کے شعبوں میں کامیاب ترین تاجر وہ ہیں جنہوں نے تجارتی فرصتوں کو سمجھا اور تجارتی فرصتوں سے استفادہ کیا. یعنی وہ معین و موزوں زمانہ جب تجارت موزوں تھی اسی وقت انہوں نے تجارت کی. لیکن وہ تاجر جو فرصت نہیں سمجھتا تھا, اس نے اس سے زیادہ انویسٹمنٹ کی, دوسروں سے زیادہ انتظام کیا اور بہت زیادہ محنت بھی کی, لیکن نتیجہ بہت کم لیا. کیوں؟ کہ ایک ایسے موسم میں تجارت کی جب وہ موزوں وقت گزر چکا تھا. بعض اوقات ہم بہت کوششیں کرتے ہیں, یہ تعلیم کے میدان میں ہمارے جوان شب امتحان اپنے آپ کو ہلاک کرنا شروع کر دیتے ہیں. البتہ پہلے کرتے تھے, آج کل نہیں معلوم کیا کرتے ہیں. شب امتحان کھانا نہیں کھاتے, نیند نہیں آتی, صبح پیپر ہے, اور آج رات ساری رات بیٹھ کر عالم خلسہ میں چلے جاتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں. صبح جب پیپر ہوتا ہے اس وقت سو جاتے ہیں کمرہ امتحان میں جا کر.
کتنی محنت کی رات بھر، لیکن یہ رات بھر کی محنت ذرا برابر کسی کام نہیں آئے گی۔ شب امتحان کی محنت کسی کام نہیں آئے گی۔ کیوں کہ امتحان کے اندر کامیابی کے لیے جو زمانہ موضوع تھا وہ شب امتحان نہیں ہے، وہ سال امتحان ہے، سال امتحان۔ اب اکثر چونکہ تعلق ہمارا یہ تعلیمیات سے ہی رہا ہے، اپنے دوستوں کی خدمت میں یہی عرض کرتے ہیں کہ شب امتحان آرام کی رات ہوتی ہے، سکون کی رات، سونے کی رات ہے، تاکہ صبح اٹھو فریش ہو کر جاؤ۔ لیکن وہ سکون سے سوتا ہے جس نے سال محنت کی ہو، لیکن جس نے سال ضائع کیا ہو شب امتحان اس کو نیند نہیں آتی، اور اس طرح وہ ضائع کر دیتا ہے۔ یہ فرصتیں معلوم ہو، تعلیم کی فرصتیں کون سی ہیں، کاروبار کی فرصتیں کون سی ہیں، زندگی کی اور فرصتیں کون سی ہیں، تعلیم و تربیت کی فرصتیں کون سی ہیں۔ اگر ہم فرصت شناس ہو جائیں، فرصتوں کا علم آ جائے ہمارے پاس، اور فرصتوں کے قدردان ہو جائیں، اور جب فرصتوں کا نظام اللہ نے بنایا ہے اس نظام سے آشنا ہو جائیں، آپ کی معیشتی زندگی بھی کامیاب، آپ کی عائلی زندگی بھی کامیاب، آپ کی دینی زندگی بھی کامیاب، آپ کی زندگی کا ہر شعبہ کامیابی کے ساتھ گزرے گا۔ کیوں کہ آپ نے ہر کام اپنے مناسب وقت کے اندر انجام دیا ہے، اپنی نوبت پہ سارا کام کیا ہے، اپنی باری پہ سارا کام کیا ہے۔ اگر اس سے پہل کریں گے تو بھی ناکامی ہے، اس سے تاخیر کریں گے تو بھی ناکامی ہے۔ تعلیم و تربیت کے لیے مناسب فرصت ہے کہ کہاں سے شروع کریں۔ فرصت کیا ہوتی ہے؟ فرصت ہر کام کے لیے موزوں زمانہ فرصت ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور یہ آتا ہے گردش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہم نے کوئی چیز، ان ذخیرہ اندوزوں کی طرح جو ہر چیز روک لیتے ہیں، اللہ نے کوئی چیز روکی ہوئی نہیں ہے، بلکہ سارا نظام گردش میں ہے، سارا نظام حرکت میں ہے۔ بقول علامہ اقبال کے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے اس زمانے میں، یہاں کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اگر کسی کو ثبات ہے تو وہ فقط تغیر کو ہے، تبدیلی کو ثبات ہے، یعنی مسلسل تبدیلی آ رہی ہے، مسلسل حرکت ہے اس ہستی کے اندر۔ قرآن مجید میں ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو یہ پہاڑ رکے ہوئے ہیں، نہ، یہ رکے ہوئے نہیں ہیں، یہ بادلوں کی طرف گزر رہے ہیں۔ یہ پہاڑ جس طرح پانی کی نہر، دریا، پانی کا پانی رکا ہوا تو نہیں، چل رہا ہے، اسی طرح سے جو چیزیں آپ کو رکی ہوئی نظر آتی ہیں یہ رکی ہوئی نہیں ہے، یہ مسلسل چل رہی ہیں، یہ گردش میں ہے، ہر چیز گردش میں ہے۔ اس کو تداول کہتے ہیں، تداول یا دولت۔ عربی زبان میں، ہم اردو میں دولت کہتے ہیں، پیسے کو کہتے ہیں، ایک مصداق دولت کا پیسہ ہے، ثروت، اور حکومت کو بھی دولت کہتے ہیں۔ دولت پیسے کو نہیں کہتے، دولت اس چیز کو کہتے ہیں جو گردش میں رہے، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس۔ پیسے کو اس وجہ سے دولت کہتے ہیں کہ کبھی کسی کی جیب میں ہوتا ہے، کبھی کسی کی جیب میں ہوتا ہے، اور وہ پیسہ جو ایک ہی جیب میں ہمیشہ رہے وہ دولت نہیں ہے، وہ دولت نہیں ہے۔ دولت وہ مال ہے جو ایک کے ہاتھ سے نکل کے دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے، اس کے ہاتھ سے نکل کر اس کے ہاتھ میں چلا جائے۔ اقتدار دولت کب کہلاتا ہے؟ اقتدار دولت اس وقت نہیں ہوتا کہ جب ایک ہی گروہ اور طبقے کے پاس ہمیشہ رہے، بلکہ اقتدار دولت اس وقت ہوتا ہے کہ جب کبھی اس کے پاس ہو، کبھی اس کے پاس ہو۔ ہر چیز کا نظام خدا نے تداول کی صورت میں بنایا، گردش کی صورت میں بنایا ہے۔ فرصتیں گردش کر رہی ہیں، فرصتوں کا نظام دولت کی صورت میں ہے، یعنی مسلسل گردش کر رہی ہیں۔ فرصتیں ڈھونڈ رہی ہیں کسی کو، کس کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ فرصتوں کے قدردانوں کو تلاش کر رہی ہیں۔ کہاں ہیں فرصت کے قدردان؟ کہاں ہیں فرصت شناس؟ کہاں ہیں جن کو اللہ نے جو مواقع دیے ہیں ان مواقعوں کی قدر جانتے ہوں اور انہی موقعوں پر اٹھ کر مناسب قدم اٹھاتے ہوں؟ ہم آج مختلف پہلوؤں سے اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں، اپنی انفرادی زندگی میں، عائلی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، کاروباری معیشتی زندگی میں جہاں کھڑے ہیں آپ، اس میں ذرا بیٹھ کر ایک رات سکون کے ساتھ کسی چھٹی کی رات کو حساب کریں کہ کتنی موزوں زمانے آئے تھے
کبھی کبھی حسرت کہتے ہیں نا کہ مجھے بڑی فرصتیں ملی، مجھے بڑے مواقع ملے، یہ بھی کر سکتا تھا، یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ کام اپنے فضائل پر جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے فضائل جب بیان کرتے ہیں، مجھے بڑے مواقع ملے جی اللہ کی طرف سے، لیکن میں نے کسی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ بعض مومنین نے اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں، اس نے بھی مجھے دھوکہ دیا، اس نے بھی مجھے دھوکہ دیا، اس نے بھی مجھے دھوکہ دیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب میں دھوکے کھا کھا کے بہت عظیم انسان بن گیا ہوں۔ اور عزیز من، دھوکہ دینا بھی غلط ہے، دھوکہ کھانا بھی، یہ فضائل میں سے نہیں ہے، رذائل میں سے ہے۔ کیوں دھوکے میں آتے ہو؟ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ میں جب سے مجھے شعور ملا ہے، نہ میں نے دھوکہ دیا ہے نہ دھوکے میں آیا ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مومن وہی ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے اسے کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ یہ تو فضائل نہیں ہے، مجھے اس نے بھی دھوکہ دیا، مجھے اس نے بھی دھوکہ دیا۔ یہ سب سے بڑا عیب ہے دھوکہ کھا جانا، مواقع ضائع کرنا، یہ فضائل ہیں۔ مجھے اتنا موقع ملا، میں پڑھ بھی سکتا تھا لیکن میں نے نہیں پڑھا، مردانگی دکھائی، میں نے نہیں پڑھا۔ یہ موقع بھی آیا، یہ موقع بھی آیا، میں نے یہ بھی ضائع کیا، یہ بھی ضائع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماہر ہو ضائع کرنے کے، اور خدا نے وہ چیزیں اب روک لی، چونکہ اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا قدردان ہے۔ خدا کچھ دیتا ہے، جب ان سب کو ضائع کرتا ہے باقی کو روک لیتا ہے۔ ضائع کرنے والوں کو کچھ بھی نہیں دیتا، پھر خدا ان کو دیتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے، ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں مزید دوں گا، تم شکر کرو گے میں مزید دوں گا۔ شکر عملی، شکر قولی، شکر تیرا پروردگار تیرا شکر ہے۔ بعض چیزیں ہم عادت کے طور پر کہتے ہیں نا، عادتاً، کچھ عادتیں، میں نے کل اشارہ کیا تھا نا کہ ارادوں کی جگہ عادتیں، ہم عادات کے محکوم و اسیر ہیں، ارادے ضعیف ہو گئے ہیں۔ عادت کے طور پر جملے چڑھے، اس اسپتال میں بندہ ایڈمٹ ہے، زخمی ہو گیا، آپریشن ہو گیا، سخت مریض ہے، اسے فون کرتے ہیں، ہیلو جناب کیا حال ہے، ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ وہ خیریت سے کدھر ہے، بیڈ پہ لیٹا ہوا، آپریشن ہوا ہے اس کا۔ لیکن ہماری عادت ہے کہ باب گفتگو کس لفظ سے کھولتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ٹھیک تو نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، مرنے والا ہے ابھی، پھر بھی اس کو کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں۔ یا مثلا کسی کے یہاں جنازہ ہو گیا، پتہ چلا جی فلاں کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، والد صاحب